حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم۔ ابھی ہم نے پچھلی دفعہ سورہ محمد کی 2 آیتیں پڑھی تھیں، اور اس میں بنیادی بات اللہ تعالیٰ نے اس میں یہی کہی تھی کہ اب ایمان اگر کسی کا صحیح ہو سکتا ہے یا اللہ کے ہاں مقبول ہو سکتا ہے تو وہ اسی وقت ہوگا جب کہ وہ تمام انبیاء کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مانے، اور اس ایمان کی وجہ سے ہی اب وہ کامیاب ہوگا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ایمان سے ہٹا دے تو پھر وہ سارے اس کے جتنے سابقہ ایمان کے دعوے تھے یا ساری چیزیں تھیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اب اس آیت میں سورہ محمد میں نے شروع میں بتایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتاری ہے، تو اگر اس کو آپ اس صورت کو اس طرح سے سمجھیں کہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کا ایک کلائمیکس ہوتا ہے، میکزیمم تک جاتا ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ کا جو یہ دین ہے، جو اتارا ہوا دین ہے، جو ہر ایک نبی پہ تھا لیکن آپ کے ذریعے سے جو دین دیا گیا ہے، اس کا کلائمیکس ہے اس کا جہاد، اور اس کلائمیکس کو آپ نے نہ صرف یہ کہ آپ نے پہنچایا بلکہ اس کو اپنی زندگی میں برتا بھی، عمل بھی کیا، اور پھر اس کے بعد اس کے بارے میں پوری ایک رہنمائی انسانوں کے لیے چھوڑی ہے۔ اور اس میں جو سب سے بڑی بات جس کو ہم اس میں یہاں پر ان آیتوں میں آگے سمجھیں گے وہ یہ ہے کہ قانون جنگ کیا ہوتا ہے۔ ایک تو جنگ کس چیز کو کہتے ہیں، کب جنگ اسلام میں جائز ہوتی ہے، دوسرے جنگ کی حالت میں بھی کون کون سے اخلاقی رشتے باقی رہیں گے، کون سے قانون پہ عمل ہوگا، اور کہاں پر کمزور سے کمزور ترین آدمی، شکست خوردہ آدمی کے ساتھ بھی اس کے کیا حقوق ہوں گے۔ یہ اصل میں وہ چیز تھی جو تاریخ انسانی میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ یعنی آپ انسانوں کی تاریخ انبیاء کو چھوڑ دیں، اس کے علاوہ آپ کوئی ایک تاریخ لے آئیں کسی قسم کی، آپ رومن امپائر کی لے آئیں، آپ اس سے پہلے بابلیون کے لے آئیں، اس سے پہلے سکندر کے لے آئیں، اور آپ ہلاکو کے لے آئیں، آپ کو یہ تاریخ کہیں پر نہیں ملے گی۔ وہاں پر وہ تاریخ ملے گی جو وہاں کا فاتح بناتا ہے، اور جو طے کر دیتا ہے بس وہ قانون ہو جاتا ہے، اور اس میں شکست کھانے والے کا کوئی حق مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دیکھیے کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر قانون کی اجازت دی ہے وہاں پر قانون میں شامل کیا ہے کہ جنگ ہوتی ہے تو اس میں کیا قانون ہوگا، اور وہ جنگ کے قانون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ آپ پہ اتارا بلکہ آپ کے ذریعے سے عمل کر کے بتایا۔ اور ہماری تاریخ جو ہے، ہمارے فاتحین، مسلمان فاتحین کی جنگ جو ہے، اس میں چند غلطیوں کے علاوہ زیادہ تر اس قانون پہ عمل کیا گیا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں تو یہ بات فرمائی کہ دیکھو جو لوگ جو کفر کی راہ اختیار کر لیتے ہیں تو وہ ایسی چیز کو مانتے ہیں جو باطل ہے۔ باطل کا مطلب جس کا کوئی وجود نہیں ہے، بس اس کو تراش لیا گیا ہے، ذہنوں میں بسا لیا گیا ہے، اور وہ حقیقتاً کوئی اس کا حقیقت نہیں ہے، نہ وجود ہے اس کا۔ اور صرف وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ ہیں جو حق کو مانتے ہیں۔ حق وہ ہے جس کا وجود ہے، یعنی جو موجود ہے، جس کا وجود ہے، اور صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو مان لیں، بس اتنا ہمارا مسئلہ ہے۔ ہمیں حق کو گڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، حق کو اپنی طرف سے ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں، حق تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن ہم اگر اس کو مان لیں تو ہمارے ایمان لانے سے ہم بھی حق کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور ہماری زندگی بھی حق کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ مثالیں دے کے کیوں سمجھانا چاہتا ہے تمہیں؟ اس طرح کی مثالوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں مثالیں دے کے بتاتا ہے۔ مثالوں کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی دنیا میں فریق بنتے ہیں، بہت سے گروہ ہیں، ایک تو ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم حق پر ہیں، ایک تو یہ مسئلہ ہے، لیکن دوسرا مسئلہ یہ کہ ہر آدمی دوسرے کو برا بھی کہتا ہے، وہ کہتا ہے میرے علاوہ باطل پہ ہیں، سب غلط طریقے پہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو دونوں باتیں بتا رہے ہیں، حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، اور ہم تمہیں دونوں صلاحیتیں دینا چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ پہچان پیدا ہو جائے کہ حق کیسے ہوتا ہے، اس کو ہم کیسے پہچانیں، اور باطل کے ہزاروں رنگ ہو سکتے ہیں لیکن ہر رنگ میں ہم باطل کو کیسے پہچانیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مثالیں دے کے تم کو سمجھا رہے ہیں۔ تو مثال سے اصل میں ہوتا کیا ہے کہ بات جو سمجھانے کی ہوتی ہے اس سے ذہن میں قریب ہو جاتی ہے بات،
یعنی آپ مثلا فرض کیجئے کہ بھئی آپ جیسے آپ کہیں کہ بھئی موسم بڑا ٹھنڈا ہے، تو یہ ٹھنڈے کا لفظ ایسا ہے کہ ایک آدمی اپنے حساب سے سمجھے گا، آپ اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں، لیکن آپ اس کے سامنے باہر نکال کے بتائیں کہ دیکھیے یہ جو پانی ابھی میں نے پھینکا تھا، یہ دیکھیے باہر زمین پہ گرنے سے پہلے جم گیا۔ اب یہ مثال وہ ہوگی جس کے بعد آپ کو ٹھنڈے کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جب مثال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اس سے ملتی جلتی چیز ہو، جو ذہنوں میں محسوس طور پر دیکھنے سے چکھنے سے کسی طریقے سے سامنے آ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے مثالوں سے سمجھانا چاہتا ہے۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم دونوں فریقوں کی پوزیشن ٹھیک ٹھیک بتائے دیتے ہیں۔ ایک فریق باطل پر ہے اور وہ بھی کوشش میں لگا ہوا ہے، ساری دنیا کے نظام اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اور اپنے دنیا کے اپنے نظام کو نافذ کرنے میں محنت میں لگا رہتا ہے، جمع لوگوں کو کرتا ہے، منصوبے بناتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے، اور کبھی کبھی اس کو لگتا ہے کامیابی بھی نظر آ رہی ہے، لوگوں کو نظر آتی ہے۔ اور دوسرا فریق ہے جو حق کی پیروی اختیار کرتا ہے، وہ کبھی معلوم ہوا کہ اس کی پیروی کرنے والا کوئی نہیں ہے، کمزور ہے، اس کو شکست بھی ہو گئی ہے۔ تو آپ کامیاب ان میں سے کون ہے اور کیسے ہم اس کو کامیاب قرار دیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم کو جہاں حق بتایا وہیں باطل بھی بتا دیا، یعنی دونوں باتیں ہم نے تم کو بتا دی، اور دونوں کے وہ پوائنٹ بھی بتا دیے جس میں تمہیں لگے گا کامیاب ہے، لیکن وہ پوائنٹ جن سے ناکامی سمجھتے آتی ہے وہ بھی ہم تمہیں بتا دیتے ہیں۔ اب اس میں جو یعنی یہ آیت ہے، اس آیت کے بعد اگلی آیت جو ہے وہ اصل میں بہت ہی بنیادی آیت ہے قرآن کے اس قانون کو جس کو آپ قانون جنگ کہہ لیں، یعنی جس کو ہمارے ہاں فقہا نے جس پہ جو قوانین مرتب کیے ہیں، جس کو آج کے زمانے میں انٹرنیشنل لا کہتے ہیں، یعنی اس کو قانون جنگ اور امن، یعنی اگر آپ یوں کہیں کہ انٹرنیشنل لا آف پیس اینڈ وار، اور جس کو مطلب یہ کہ آج کے زمانے میں ہیگ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی قوم کسی پہ فتح حاصل کر لے تو اس کے کیا حقوق ہوں گے، اور اس میں فوجیوں کے گرفتار فوجیوں کے کیا حقوق ہوں گے، اور اس میں ان کے اندر کیا کن چیزوں کی بنیادی طور پر ان کو سہولت دی جائے گی، یہ آج کے زمانے میں اس سے جوڑ دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ اسی کے ساتھ ہیگ کا لا کہلاتا ہے، وہ کہ جب جنگ عظیم ختم ہوئی تھی تو اس کے بعد یہ قانون بنائے گئے تھے، اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ شاید یہ قانون آج بنائے گئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ قانون جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے پر قرآن نے اتارا، پھر اس کے بعد ہمارے فقہا نے اس کو باقاعدہ مرتب کیا۔ تو ہمارے یہاں پرانے زمانے میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا یعنی سیر سیر کا مطلب ہوتا ہے یعنی جنگ کے لیے نکلنا، یعنی ایک تو ہوتا ہے سیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے بایوگرافی کہہ لیجیے، نبی کریم کی سیرت ہے، اور ایک ہوتا ہے سیر۔ تو سیر کا مطلب ہوتا ہے غزوات میں جو واقعات پیش آئے ہیں اور جو موبلائزیشن ہوا ہے اس میں کیا اصول ہوں گے۔ تو اس میں ہماری جو پرانی تاریخ کی غزواتی کتابیں ہیں اس میں آپ کو دو کتابیں ملیں گی، ایک تو غزوات پہ ملیں گی اور ایک کتاب ملیں گی سیر پر۔ فقہ میں یہ عنوان جو ہے اس کا آتا ہے کتاب السیر۔ اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل لا تو ویسے بہت سے فقہا نے اس کی رائے موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو منظم کام کیا اس میں یہ امام محمد ابن حسن شیبانی ہے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ تو انہوں نے اس میں باقاعدہ سیر کبیر لکھی ہے، کتاب لکھی ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں انسائکلوپیڈیا آف وار اینڈ پیس، اگر آپ اس کا ترجمہ کریں تو یہ ہے۔ اسی لیے آج کے زمانے میں جو انٹرنیشنل لا ہے اس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل لا آف شیبانی، یعنی امام محمد کا لقب ہے شیبان قبیلے کے تھے، تو اگر آپ جا کے تلاش کریں گے تو آپ کو اس میں شیبانی لا کے نام سے جو ملے گا وہ پورا انٹرنیشنل لا ملے گا آپ کو۔ تو گویا آج کی دنیا بھی یہ بات مانتی ہے کہ سب سے پہلے انٹرنیشنل لا پہ اگر کسی قوم نے لکھا ہے تو وہ مسلمان ہے، مسلمانوں کی طرف سے یہ قانون باقاعدہ بنایا گیا تھا۔ تو اس کی یہ جو ایک آیت ہے یہ بڑی وہ ہے، ویسے تو اگر یوں پڑھیں آپ اسے ترجمے میں پڑھیں تو بڑی بھیانک آیت ہے کہ بھئی مار دو، قتل کر دو، بہا دو خون اور سب کو مار ڈالو، لیکن اس میں تفصیلات جو ہیں وہ پھر اس کو بتاتی ہیں کہ کب تک مار سکتے ہیں، کتنا مارنا ہے، اور اگر ایک آدمی پکڑ لیا جائے زخمی ہے تو کیا کریں گے، اگر اس کا گرفتار ہوا ہے تو کیا کریں گے، علاقوں پہ اس کے عورتیں مل گئی ہیں تو کیا کریں گے، یہ ساری تفصیل اس میں فقہا نے مرتب کی ہے۔ تو اس میں قرآن کی آیت ہے کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے لوگوں اگر تمہارا کفر والوں سے مقابلہ ہو جائے تو پھر تم ان کو مارنے میں کوئی شرمندہ مت ہونا، یا شرمانا نہیں، یا گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، بلکہ ان سے ٹھیک ٹھاک جنگ کرنا، اور اس جنگ کرنے میں اگر ان کو مارنا پڑ جائے تو ان کی گردنیں گرا دینا، مار دینا انہیں۔ فَإِذَا أَثْخَنْتُمُ
اور جب تم ان کا خون بہا چکو اور وہ تھک جائیں، یعنی ان کو تم تھکا دو اور وہ شکست ماننے پہ تیار ہو جائیں، تو پھر اب تم ان کو یہ کر لو کہ ان میں سے جو زندہ ہیں ان کو گرفتار کر کے ان کو وثاق کا مطلب ہے ان کے ہاتھ پیر باندھ دو، مطلب دوسرے الفاظ میں ان کو گرفتار کر کے ان کو بیڑیاں لگا دو، یا ان کو آج کے زمانے میں جیسے ہوتا ہے قیدی کرنے کے لیے جو طریقے ہوتے ہیں وہ کر دو۔ اب جب وہ قید ہو کے آ جائیں تمہارے پاس، اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ اب اس میں قرآن مجید نے دو باتیں بتائیں۔ ایک بات تو یہ کہی کہ یا تو تم ان کو یہ کرو کہ تم ان کو آزاد کر دو، احسان کرتے ہوئے احسان جتاؤ ان پر اور ان کو چھوڑ دو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ان سے کچھ معاوضہ لے کے، رینسم لے کے، فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو مقصد بتایا کہ ہم نے یہ سب کام کیوں کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنگ جو ہے اس کا بوجھ تم سے اتر جائے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں، اگر آپ دشمن سے کہیں کہ صاحب ہم تو 100 سال کے لیے امن رہنا چاہتے ہیں، ہم تو آپ سے جنگ کریں گے نہیں، ہم تو پیس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو آپ کے کہنے سے تو وہ امن اختیار کریں گے نہیں، اور اگر آپ کمزور ہیں تو آپ کو دبا بھی لیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ طاقتور بنیں، طاقتور بن کے ان کو ثابت کر دیں کہ ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اور اگر ان کے اوپر آپ قابو پا لیتے ہیں، اب اس کے بعد آپ ان پہ احسان کریں تو یہ آپ کی پھر بارہ تری اور ان کے احسان مندی کا مسئلہ ہوگا۔ لیکن آپ مطلب یہ کہ یہ کہیں صاحب میں تو ساری دنیا کو معاف کر دیتا ہوں، میں کسی سے بدلہ لینا نہیں چاہتا، میں سارے لوگوں سے وہ کرتا ہوں، تو یہ جملے جو ہوتے ہیں طاقتور کی طرف سے آئیں تو الگ ہوتے ہیں، اور غریب کمزور سے آئیں تو الگ ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس کو مطلب یہ کہ اس طریقے سے کر دو۔ سخنا کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو، مطلب جیسے اگر آپ یوں کہیں کہ زخمی ہو گیا، اب زخمی ہونے کے بعد وہ ہمت بھی ہار بیٹھا اور اس نے ہتھیار ڈال دیے، تو اب اس کا مطلب یہ کہ تم اس کے بعد یہاں تک جب مسئلہ پہنچ جائے تو پھر ان کو گرفتار کر لو، اور اس کے بعد ان قیدیوں کو تم چاہو تو چھوڑ دو، چاہو تو فدیہ لے کے ان کو آزاد کر دو، اس طریقے سے تاکہ وہ لوگ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دیں، لڑائی کی جنگ کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی جو اس کی تفصیل ہے میں آپ کو پڑھتا ہوں کتاب سے، تفہیم القرآن سے۔ اس آیت سے اور آیت کے سیاق و سباق سے، کانٹیکسٹ سے یہ بات صاف معلوم ہو جاتی ہے کہ لڑائی کا حکم آ جانے کے بعد اور لڑائی شروع ہونے سے پہلے یہ آیت اتری ہے۔ یعنی ابھی لڑائی کا حکم تو آ چکا ہے، قرآن میں آپ نے سورہ حج میں پڑھا تھا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، مکے میں اجازت نہیں تھی، لیکن جب مکے والوں نے مدینے میں بھی آپ کو سکون سے نہیں رہنے دیا، حملہ کرنے لگے، کبھی کوئی جانور پکڑ کے لے گئے، کبھی کسی آدمی کو مار دیا، کبھی کوئی جھونپڑی جلا دی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم کو اجازت دے دی ہے، تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تم لڑو۔ تو جب یہ لڑائی کا حکم آ گیا تو اب سوال یہ تھا کہ وہ لڑائی کے بعد جنگ کے قوانین کہاں سے آئیں گے؟ جنگ دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پریکٹیکل ہوتی ہیں، نظریاتی ہوتی ہیں، لیکن نظریات پہ ساری زندگی آپ صرف نظریے پہ نہیں چل سکتے۔ مثلا فرض کیجئے کہ آپ کو ایک آدمی 10 سال تک پڑھاتا رہے کہ تیرنے کے اصول کیا ہوتے ہیں، اور آپ سیکھتے رہیے اس سے، لیکن اگر آپ پانی میں نہیں اتریں گے تو تیرنے کے اصول پہ عمل نہیں کر سکیں گے، اور نظریہ ہی رہے گا۔ تو جنگ بھی جو ہے بنیادی طور پر جنگ کے بارے میں بات کرنا، یا اس کے بارے میں اس کو جنگ کو برا بھلا کہنا، یا امن کی بات کرنا، یہ ایک نظریہ ہے۔ لیکن نظریے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر دوسرے آدمی کی طرف سے آپ کی بات پر افہام و تفہیم نہ ہو، اختلاف کو آگے بڑھا دیا جائے اور آدمی جو ہے طاقت کے استعمال پہ اتر آئے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب اس وقت آپ کے سامنے لیکچر دیں گے، اس کے سامنے کوئی دعائیہ کلمات پڑھیں گے، اس کے اوپر کوئی تعویذ وغیرہ چڑھا دیں گے، کیا کریں گے؟ تو یہ جنگ جو ہے یہ پریکٹیکل چیز ہے، جس کو اگر قرآن مجید نے یہ بات جو ہمیشہ کہی ہے کہ جس کو قرآن اقبال نے کہا تھا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے قائم روز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی، کہ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نبی آتا ہے تو شیطان کھڑے ہو جاتے ہیں، جو انسانوں میں سے ہوتے ہیں، جنوں میں سے ہوتے ہیں، اور وہ اس کے خلاف اپنی ساری طاقتیں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تو فوج نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام تو اکیلے تھے، لیکن جب انہوں نے ان کے بتوں کو توڑا تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ جب ان کو پتہ چلا کہ اس بچے نے یہ سب حرکت کی ہے تو ان سے پہلے تو ان سے سوال جواب کیے، جب سوال جواب میں چپ ہو گئے، بول نہیں سکے، انہوں نے کہا بھائی یہ جو ہمارا بڑا بت ہے نا، اس نے مارا تھا چھوٹے والوں کو، وہ اس کے بات نہیں مان رہے تھے تو اس نے گرا دیا، تو اس سے پوچھ لیجئے۔ تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ کیا بات کرتے ہو، یہ تو بول ہی نہیں سکتے۔ پھر اچانک ان کو خیال آیا کہ اگر ہم نے یہ بات مان لی کہ یہ بول ہی نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، ہم مانتے کیوں پھر انہیں؟ تو اس کے بعد انہوں نے کیا کہا، انصروا آلہتکم، یہ اس بچے کے خلاف اپنے بتوں کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔
اور کیسے کھڑے ہو کہ بادشاہ سلامت ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو سارا اقتدار ہے، حکومت ہے، میں آگ جلا دیتا ہوں اور آگ میں اس کو ڈال دیتا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر 100 دفعہ یہ کہیں کہ ہم ہتھیار ڈالتے ہیں، ہم لڑنے کو تیار نہیں ہیں، تو اس اعلان جنگ سے، اعلان ترک جنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اس میں دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی جیسا انہوں نے کیا ویسے ہم کریں گے، جیسے جاہلیت کے زمانے میں تھا کہ انہوں نے ایک مارے ہم 10 ماریں گے اور بڑھ کے ماریں گے، مطلب یہ جس نے نہیں کیا اس کو بھی ہم پکڑ لیں گے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ بھائی تم اپنے جنگ کو 2 وجہ سے استعمال کرو گے خالی۔ ایک تو یہ کہ اسلام پر حملہ ہو جائے یا مسلمانوں پہ حملہ ہو جائے، تو دفاع میں تم اپنے کرو گے۔ ہمارے یہ جنگ استعمال کرتے ہیں کہ جنگ دفاعی ہوتی ہے یا وہ ہوتی ہے، تو دفاعی اور وغیرہ تو ایشو نہیں ہوتا، ایشو صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مقصد کے لیے کیا قربانی دینے کو تیار ہیں یا نہیں، یہ اصل مسئلہ ہے۔ تو اس میں قرآن مجید نے یہ کہا کہ جب لڑائی کا موقع آ جائے تو پھر تم ٹھیک طریقے سے ان کے اوپر حملہ کرو، اور اگر وہ ہار جاتے ہیں، شکست قبول کر لیتے ہیں، تو پھر جو لوگ زندہ ان میں سے بچے ہیں تو گرفتار کرو۔ تو اس میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسے لوگوں کا واقعہ ہے جب یہ آیت اتر چکی تھی۔ تو سورہ انفال میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات، جنگ بدر میں لڑائی ہوئی تھی، اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ جنگ بدر میں لڑائی ہو گئی۔ اچھا ہوا یہ کہ اس میں 70 جنگ کے جو جنگجو تھے مکے کے وہ مارے گئے تھے، لیکن اس میں 70 کے قریب گرفتار بھی ہو کے آئے تھے۔ اچھا وہ گرفتار ہونے والے زیادہ تر وہی تھے جو سب لڑنے والے تھے، یعنی کوئی ایسی نہیں تھا کہ شہر سے کسی سے پکڑ لیا تھا آپ نے، کوئی جو لوگ لڑنے والے نہیں تھے بلکہ باقاعدہ جو جنگ میں لڑنے کے لیے آئے تھے۔ اب سوال یہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو اس زمانے میں جب یہ بات ہوئی تو آپ نے مشورہ کیا، تو حضرت عمر کی رائے تو یہ تھی کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر آج چھوٹ جائیں گے تو کل پھر حملہ کریں گے ہم پہ۔ لیکن حضرت بکر کی رائے تھی کہ ہمارے خاندان کے لوگ ہیں اور ہمارا معاملہ ان کے ساتھ نرمی کا اگر ہوگا تو ہو سکتا ہے یہ کل ہمارے ساتھ ایمان لے آئیں یا فلاح ہو جائے۔ آپ نے ان کی بات مان لی۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو آیت اتاری تھی سورہ انفال میں، اس میں یہ کہا تھا کہ چونکہ ہم نے تم پر ابھی حکم نہیں اتارا تھا کہ تمہیں لازماً قتل کرنا ہے، تو تم نے جو فیصلہ کیا وہ ہماری مرضی کے خلاف تھا۔ یعنی ہماری مرضی تو یہ تھی کہ تم ان جنگجو لوگوں کو بھی ختم کر دیتے تاکہ وہ آئندہ کے لیے ان کے سر اٹھانے کا موقع نہیں رہتا، لیکن چونکہ ہم نے وہ آیت نہیں اتاری تھی تو اب ہم تمہیں اس پر پکڑ نہیں رہے، لیکن ہمیں اچھا نہیں لگا وہ۔ اسی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی جو مرضی تھی اس کے خلاف کام کیا، لیکن وہ آیت جو تھی وہ یہاں اتری تھی، یا یوں کہیے کہ یہ آیت اس وقت اتر چکی تھی، لیکن اس آیت کو اس وقت تک یعنی گویا لاگو نہیں کیا گیا تھا، نافذ نہیں کیا گیا تھا۔ تو اس میں قرآن میں لکھا ہے نا، کسی نبی کے لیے یہ بات صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں اور وہ ان کو کچل نہ دے، اور تم نے یہ سوچا کہ ان سے پیسوں کے بدلے میں ان سے فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں تمہیں آخرت مل جائے، اور اگر اللہ کا نوشتہ پہلے سے نہ لکھا گیا ہوتا تو تم اس کی سزا دیتے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی جو اصل کتاب تھی اس میں سے لکھا ہوا تھا یہ، لیکن اللہ نے وہ حکم اتارا نہیں تھا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ حکم یہاں اترا ابھی سورہ محمد میں۔ وہ یہ ہے کہ جب تم اچھی طرح سے کچل دو تب قیدیوں کو باندھ لو۔ اچھا، چونکہ سورہ محمد میں مسلمان قیدیوں کو فدیہ لینے کی اجازت دے دی گئی تھی، اور جنگ بدر کے قیدیوں کا جو مال لیا گیا تھا اسے اللہ نے حلال کر دیا تھا، تو اس لیے اللہ نے ان کو سزا نہیں دی۔ اور نوشتہ نہ لکھا جاتے کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس کے اجازت کا فرمان یا تو اللہ کے یہاں لکھا ہوا تھا یا قرآن میں اتر چکا تھا، لیکن وہ باقاعدہ اس کو نافذ نہیں کیا گیا تھا۔ تو بہرحال یہ قرآن مجید کی پہلی آیت ہے جس میں قوانین جنگ کے متعلق ابتدائی ہدایات دی گئی ہیں، اور جو ان سے احکام نکلتے ہیں وہ اور فقہاء نے اس آیت کی روشنی میں جو احکام مرتب کیے ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جنگ میں مسلمانوں کی فوج کا اصل ہدف دشمن کی جنگی طاقت کو کمزور کرنا ہے، توڑنا ہے، یہاں تک کہ وہ لڑنے کی سکت ان میں نہ رہے اور جنگ ختم ہو جائے۔ اس ہدف سے توجہ ہٹا کر دشمن کے آدمیوں کو گرفتار کرنے میں نہ لگ جانا چاہیے، اور قیدیوں کو پکڑنے کی توجہ اس وقت ہونی چاہیے جب دشمن کا جو ہے قلعہ قمع ہو گیا ہے اور میدان جنگ میں تھوڑے سے آدمی رہ گئے ہیں، تو اس وقت یہ بات لالچ نہ کرنا چاہیے کہ فدیے کی لالچ میں ان کو کر دیں۔ نمبر 2، جو لوگ جنگ میں گرفتار ہوں ان کے بارے میں فرمایا گیا تمہیں اختیار ہے کہ خدا احسان کرو ان پر یا ان سے فدیے کا معاملہ کرو۔ تو عبداللہ ابن عمر اور ان لوگوں کی بہت سی کی رائے ہے، وہ کہتے ہیں کہ آدمی کو قتل صرف لڑائی کی حالت میں کیا جا سکتا ہے، یعنی جب جنگ ہو رہی ہے اس وقت قتل کیا جائے گا تو وہ قتل کرنا ٹھیک ہوگا، لیکن جب وہ قیدی ہو کر پکڑ لیا جائے تو پھر اس کا قتل کرنا درست نہیں ہے، پھر اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔
ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ بہت سے لوگ ہیں جن کو وار کرائم میں پکڑا گیا اور ان کو بعد میں مطلب یہ کہ باقاعدہ ان کو سزائیں دی گئی، تو اسلامی طور پر یعنی اس کی سزا جو ہے وہ صرف اس وقت ہوگی جب وہ جنگ کر رہا ہو، اس کے بعد پھر اس کا معاملہ بدل جائے گا، وہ قیدی بن جائے گا۔ حجاج ابن یوسف نے جنگی قیدیوں میں سے ایک قیدی کو عبداللہ ابن عمر کے حوالے کیا اور کہا کہ آپ اس کو قتل کر دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمیں قید کی حالت میں کسی قتل کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اب آپ اسے اندازہ کیجئے کہ ہماری آپ کوئی انسان و تاریخ پڑھ لی، جنگوں کی تاریخ، اس میں کتنے لاکھ قیدی مارے گئے ہیں، اور یعنی اور جو سلوک ہے وہ تو الگ بات ہے، قیدی مارے کتنے گئے ان کو آپ پڑھ لیجئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اصول بن گیا کہ قیدی پکڑ لیا گیا تو اب اس کو مارا نہیں جائے گا۔ امام محمد نے، ابھی کتاب میں نے آپ کو تذکرہ کیا، سیر کبیر ان کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عامر نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو ایک جنگی قیدی کے قتل کا حکم دیا اور ان کو بھی آپ نے اس بنیاد پر انکار کر دیا۔ نمبر 3، چونکہ اس آیت میں قتل کی صاف ممانعت بھی نہیں کی گئی ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منشا یہ سمجھا تھا کہ اگر کوئی خاص وجہ ہو جس کی بنیاد پر اسلامی حکومت کا فرما روا کسی قیدی کو قتل کرنا ضروری سمجھے تو وہ ایسا کر بھی سکتا ہے، لیکن یہ عام قاعدہ نہیں ہے، ایکسیپشن ہے۔ یعنی عام قاعدہ یہ ہے کہ قیدی کو قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن بعض ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں بہت سخت ہوتی ہے، جنگ کی صورتحال بن جاتی ہے جس میں کسی نے بڑی زیادتیاں کی، بڑی بری طریقے سے وہ کیا، تو اسی لیے جنگ بدر کے 70 قیدیوں میں سے صرف دو لوگ تھے جن کو آپ نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا، ایک عقبہ ابن ابی معیط تھا اور نضر ابن حارث تھا۔ جنگ احد میں صرف ایک ابو عزا شاعر تھا جس کو آپ نے قتل کروایا، اور اس کے بعد بنو قریظہ میں چونکہ آپ نے جب کہا کہ تم ہم کیا کرتے ہو تو ان کا سعد ابن معاذ کو اپنا وہ بنا لیتے ہیں آربیٹریٹر، یعنی اس کی جو فیصلہ ہوگا مانیں گے، تو سعد ابن معاذ نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنے جنگجو ہیں ان کو مار دیا جائے، تو آپ نے اس کی بنیاد پر ان کو پھر قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد جنگ خیبر میں صرف ایک ابن ابی حقیق تھا جس کو قتل کیا گیا کیونکہ اس نے بدعہدی کی تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے تمام لوگوں کو، آپ کو معلوم مکہ کے لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا تھا، لیکن آپ نے اس موقع پر بھی صرف 2-3 لوگ تھے جن کی سزا بہت بھیانک جرم تھا جس کی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی اپنے پورے زمانہ خلافت میں صرف ایک جنگی قیدی کو قتل کروایا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے مسلمانوں کو تکلیف بہت دی تھی۔ اسی بنیاد پر فقہا کی رائے ہے کہ اسلامی حکومت اگر ضرورت سمجھے تو کسی قیدی کو قتل کر سکتی ہے، لیکن یہ فیصلہ کرنا حکومت کا کام ہے، ہر فوجی کا کام نہیں ہے۔ یعنی ہر آدمی فیصلہ شروع کر دے، جیسے آج کل ہمارا جو انارکی پھیل گئی ہے کہ کوئی آدمی کو پکڑا اور معلوم ہوا کہ لوگوں نے بھیڑ نے مار دیا اس کو، یہ اسلامی لحاظ سے قطعاً غلط ہے۔ اس طریقے سے اگر کسی قیدی کے فرار ہونے کا یا اس کی شرارت کا یا اس کی سازش پکڑی جائے تو پھر اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ فقہا نے یہ بھی بات کہی ہے کہ اگر کوئی قیدی اسلام قبول کر لے تو پھر اسے قتل نہیں کیا جائے گا، یعنی اس نے جرم بھی کیا ہو لیکن وہ قیدی میں آیا اور قید میں آنے کے بعد کہا میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ قیدی سے اسی وقت تک قتل کیا جاتا ہے جب تک کہ وہ حکومت کی تحویل میں ہو، اس کی یعنی حکومت کی اس میں ذمہ داری میں ہو، لیکن اگر اس کو کسی کو دے دیا گیا، مثلا کیجیے اس کو کسی آدمی کا نگرانی میں اس کو دے دیا گیا تو پھر اس کے بعد نہیں ہوگا۔ تیسرا یہ کہ اس کو قتل اگر کرنا ہے تو سیدھے طریقے سے قتل کیا جائے گا، اس کو عذاب دے کر، تکلیف دے کر، اس کو مختلف طریقے سے جو آج کل پیدا ہو گئے ہیں بڑے بڑے عجیب قسم کی چیزیں، ان سے نہیں ہوگا۔ چوتھی بات یہ کہ جنگی قیدیوں کے بارے میں احسان یہ ہے کہ احسان کرو یا فدیہ یا بدلہ لے کے چھوڑ دو۔ احسان میں 4 چیزیں شامل ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قیدی کو جب تک وہ قید میں رہے گا اس کو اچھا برتاؤ کیا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بجائے اس میں کہ وہ قید میں سڑتا رہے، اس کو لوگوں کو دے دیا جائے گا تاکہ مسلمان اس کا نگرانی انفرادی طور پر ہر ایک ان کی کرے۔ تیسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو ذمہ بنا دیا جائے اور جزیہ اس پہ لگا دیں، جو سالانہ ایک معاوضہ ہوتا ہے، وہ جنگ نہ کرنے کا وعدہ کر کے وہ چھوٹ جائے اور اس کو بس وہ معاوضہ دیتا رہے اور سال بھر اور ذمہ بنا رہے۔ چوتھا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو بلا معاوضہ رہا کر دیا جائے۔ فدیے کے معاملے میں 3 صورتیں، ایک یہ کہ مالی معاوضہ لے کے چھوڑ دیا جائے یا کوئی خاص خدمت اس سے لینے کے لیے اس کو کر دیا جائے، مثلا کوئی آدمی کی اسکل ہے کہ تم یہ سکھا دو، جیسے بدر میں کیا تھا آپ نے۔ اور تیسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے جو قیدی ہیں ان کے بدلے میں اس کو چھوڑا دیا جائے کہ ہم تمہارے قیدی چھوڑ دیتے تو ہمارے قیدی چھوڑ دو۔ ان سب صورتوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں عمل ہوا ہے۔ 5ویں بات یہ ہے کہ نبی کریم کے قید عمل سے یہ بات ثابت ہے
کہ جب حکومت کے قید میں کوئی شخص ہوگا تو اس کی غذا، لباس، بیمار ہے تو زخمی ہے تو اس کا علاج حکومت کے ذمے ہے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی آپ نے حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے قیدیوں کے ساتھ اچھا معاملہ فرماؤ۔ تو ایک قیدی ہیں ابو عزیز، وہ کہتے ہیں کہ میں انصاری کے گھر میں رکھا گیا تھا تو صبح شام وہ مجھ کو تو روٹی کھلاتے تھے، اس سے خود سے کھجوریں کھاتے تھے۔ ایک قیدی سہیل ابن عامر ہے، یہ بہت ہی زبردست قسم کے مقرر تھے، تو حضرت عمر نے ان سے یہ کہا کہ حضور اس کے دانت توڑوا دیجیے تاکہ اس کو بولنے کی اس کی جو طاقت ہے ختم ہو جائے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اگر آج میں اس کے دانت توڑوا دوں تو اللہ تعالیٰ میرے دانت توڑ دے گا اگرچہ میں نبی ہوں۔ یعنی یہ ہوتا ہے وہ خوف اللہ کا جو انسان کے اوپر اس وقت بھی طاری ہوتا ہے جبکہ دشمن اس کے آگے کچھ بے بس ہو چکا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عمدہ کھانا ان کو دیا جاتا تھا۔ چھٹی بات یہ ہے کہ قیدیوں کے معاملے میں یہ شکل اسلام نے یہ نہیں رکھی کہ ان کو ہمیشہ قید میں رکھا جائے اور ان سے جبری مشقت لی جائے، بلکہ یہ ہے کہ یا تو تبادلہ کر لیا جائے، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر لوگوں میں ان کو تقسیم کر دیا جائے تاکہ لوگ ان کو اپنے اپنے نگرانی میں رکھیں اور اپنے اپنے حساب سے ان کے نگرانی میں جو کھانا پینا ہے ان کا وہ پورا فراہم کریں۔ اچھا، اسی میں ایک اصول یہ طے ہو گیا کہ اگر کوئی قید ہونے کے بعد اسلام لے آئے گا تو وہ مارا تو نہیں جائے گا لیکن اس کو آزاد بھی نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کوئی آدمی قید میں ہے اور وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو وہ قیدی تو بنا رہے گا، قیدی کا مطلب یہ اس کی جو غلامی ہوگی وہ باقی رہے گی، لیکن یہ کہ اس کو مارا نہیں جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا بنو عقیل کا، وہ گرفتار ہو کر آیا، اس نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ اگر تم نے یہ بات اس وقت کہی ہوتی جب تم اپنے آزاد تھے تو تمہارے لیے یہ بات بہت ہی کامیابی کی ہوتی۔ حضرت عمر نے یہ بات فرمائی کہ جب کوئی مسیر مسلمانوں کے ہاتھوں میں قید ہونے کے بعد گرفتار ہو کے آئے اور اسلام قبول کر لے تو وہ آزادی تو اس کو نہیں ملے گی لیکن وہ مارا نہیں جائے گا، یعنی وہ محفوظ رہے گا۔ اس طریقے سے ساتویں بات یہ ہے کہ احسان کی ایک صورت یہ ہے کہ جزیہ لگا کر ان کو دارالاسلام میں ذمہ بنا لیا جائے۔ یہ واقعہ بہت ہوا ہے کہ اس میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب عراق کا علاقہ فتح ہوا تو عراق کے علاقے میں وہ بہت ہوتی تھی زراعت، اور وہاں کے لوگ کسان تھے۔ تو جب ان کے سامنے یہ ہوا کہ ہم تمہیں مطلب یہ ہے کہ تمہاری زمین ہم اپنے قبضے میں کر لیں گے اور تمہیں غلام بنا لیں گے، تو وہ کسان لوگ جو تھے وہ حضرت عمر کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، ہم لوگوں پر ایرانی مسلط تھے اور وہ ہم کو بہت ستاتے تھے، ہم پر ٹیکس بہت لگاتے تھے، بڑی زیادتیاں کرتے تھے۔ اب آپ کو اللہ نے بھیجا ہے، ہمارے اوپر کر دیا ہے، تو ہمیں یہ خوشی تھی کہ اب آپ آئے ہیں تو ہمارا معاملہ ہلکا ہو جائے گا، اب آپ ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کو اختیار ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، یا تم اگر مسلمان نہیں ہوتے ہو تو ہم جزیہ تم پہ لگا دیتے ہیں اور تم آزادی کے ساتھ رہو گے اور اپنی زمینوں کو استعمال بھی کرو گے۔ تو اس میں آتا ہے کہ ابو عبید کی کتاب ہے جس میں انہوں نے یہ احکام مرتب کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے ابو موسیٰ اشعری کو لکھا تھا کہ جنگ میں جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان میں سے کاشتکار اور کسانوں کو چھوڑ دو۔ یہ تاریخ کی بہت اہم بات ہے، یہ اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ جو ابن خلدون بہت بڑے ہمارے عالم گزرے ہیں، سوشیالوجی کے ماہر تاریخ کی ہے ان کی کتاب، انہوں نے ایک بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا زوال کب ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا 2 چیزوں سے ہوتا ہے حکومت کا زوال، ایک ہوتا ہے انصاف نہ کرنے سے اور دوسرا ہوتا ہے کسانوں پہ ظلم کرنے سے۔ یعنی کسانوں کو جب آپ تنگ کر دیں اور وہ ان کو ساری محنت کرنے کے بعد بھی کھانے کے بھی پیسے نہیں ملے۔ آج کل آپ دیکھ لیجیے ہمارے جتنے بھی مسلمان ملک ہیں، مسلمان ملک، غیر مسلم ملک جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہیں، اس میں سب سے بڑی حالت کسان کی ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ کسانوں کو ان کو آزاد کر دو اور ان کی زندگی گزارنے دو، اور ان پہ اتنا معمولی رکھو کہ وہ اپنا جو کما رہے ہیں اس میں سے ان کا لوٹ نہیں جائیں وہ لوگ، بلکہ اپنے آزادی سے رہ سکیں۔ یہ بھی ایک صورت ہے کہ بغیر کسی فدیے کسی کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ بادشاہ یا حکمراں یا خلیفہ کی ثوابدید پر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے مثلا نبی کریم نے بعض موقعوں پر بعض لوگوں کے لیے آپ نے یہ رعایت دی کہ موتام بھی اپنے عدی تھے، وہ انہوں نے آپ کو پناہ دی تھی جب آپ طائف سے واپس آ رہے تھے مکے، تو آپ نے فرمایا اگر آج موتم زندہ ہوتے اور یہ جو قیدی آئے اگر وہ مجھ سے کہتے کہ ان کو چھوڑ دو تو میں ان کی خاطر چھوڑ دیتا۔ یعنی آپ نے کہا کہ میں ان پہ یہ کرتا۔ اسی طریقے سے ایک سمامہ ابن اسال ہیں، یہ یمامہ کے سردار تھے، پکڑ لیے گئے اور گرفتار ہو کے مدینے میں ان کو باندھ دیا گیا۔ آپ ان سے پوچھتے اسامہ کیسے ہو؟ ان کا اللہ کے نبی بات یہ ہے کہ بہت مالدار آدمی ہوں، اگر آپ کو پیسے چاہیے جتنے چاہیے دے دوں گا، لیکن آپ کو میں بتا دوں میں سردار ہوں، اگر آپ نے مجھ کو قتل کیا تو آپ کو پھر بڑی لمبی جنگ سے واسطہ پڑے گا۔ آپ ان کو چھوڑتے رہتے، 3 دن کے بعد آپ نے کہا ان کو جانے دو،
کچھ نہ کہو انہیں۔ سمامہ جو تھے تھوڑی دیر آگے گئے ایک جگہ، وہاں نہائے، اور نہانے کے بعد آیا کہ اے نبی، دنیا میں سب سے زیادہ ناپسند آپ تھے اور آپ کا دین، لیکن آج سب سے زیادہ میں آپ کو محبت کرتا ہوں، اور آج سے مکے کے لوگوں کو کھانا نہیں ملے گا جب تک کہ وہ آپ اجازت نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے مکے میں جا کے اعلان بھی کر دیا جا کے، تو وہاں پہ جب کھانا بند ہوا تو مکے کے لوگوں نے آپ سے التجا کی کہ خدا کے واسطے آپ ان سے کہیں کہ بھائی ہمیں بھیج دیا کرو، ہمارا کھانا مت بند کرو۔ بنو قریظہ میں 2 لوگ تھے جن کو آپ نے جان بخشی دی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک شخص نے حضرت ثابت ابن قیس انصاری کو پناہ دی تھی، اور دوسرا وہ تھا جس نے جب بنو قریظہ بدعہدی کر رہے تھے تو اس نے کہا تھا یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ کام مت کرو، تم لوگ مت کرو، تو آپ نے وہ گیا اس کی رعایت کی۔ اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ملک میں کوئی حملہ ہوتا ہے اور وہاں ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے لیے نرم بات کہتے ہیں یا ان کے مسلمانوں کی کوئی رعایت کرتے ہیں، ان کو حمایت کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ معاملہ جو ہے الگ ہونا چاہیے۔ یعنی آج ایسے لوگ آج کے ہر دور میں آپ کو ملیں گے، آج بھی مل جائیں گے ایسے لوگ۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے صرف چند آدمیوں کو سزا دی تھی، باقی سب کو مستثنا کر دیا گیا، اور ان کی سزائیں اس لیے تھی کہ انہوں نے جرم بڑے سخت کیے تھے۔ جنگ حنین کے موقع پہ تو بڑا عجیب معاملہ ہوا کہ جو حوازن کے لوگ جنہوں نے آپ سے جنگ کی تھی، جب ان کے قیدیوں کو آپ نے تقسیم کر دیا تو وہ توبہ کر کے آئے کہ ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں، بلکہ ہم مسلمان ہوتے ہیں اور ہم آپ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا جب توبہ کر کے آئے تو اب میں تو قیدیوں کو بانٹ چکا ہوں۔ تو آپ نے لوگوں سے اپیل کی کہ جن جن لوگوں نے قیدی لیے ہیں، اگر تم چھوڑنا چاہو بغیر معاوضے کے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر معاوضے کے ساتھ چھوڑنا چاہتے ہو تو میں تاوان دوں گا ان کا۔ تو آتا ہے کہ تقریباً اس میں یعنی جو آتا ہے کہ تقریباً کتنے 1000 سارے قیدی جتنے تھے ان کو چھوڑ دیا گیا، اور وہ کئی ہزار تھے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ مالی معاوضہ لینے کی مثال آتی ہے کہ نبی کریم نے جو قیدی بدر میں آئے تھے ان سے کہا کہ تم 4000 درہم تک دو تو چھوڑ دیں گے، یا تم مطلب یہ کہ بچوں کو سکھا دو۔ اچھا، اس طریقے سے قیدیوں کی تبادلے کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ تو بکر نے ایک مہم پر بھیجا اور چند قیدی گرفتار ہوئے، ان میں کچھ عورتیں بھی تھیں، تو آپ نے مکے کے لوگوں سے کہا کہ ان کو ہم واپس کر دیتے ہیں۔ تو جب وہ عورتیں واپس گئیں تو ان کے بدلے میں وہاں جو مسلمان پکڑے گئے تھے انہوں نے ان کو رہا کر دیا۔ اس طریقے سے قبیلہ ثقیف نے مسلمانوں کے 2 آدمیوں کو قید کر لیا تھا، تو آپ نے ان کے ایک آدمی جو ان کے پاس تھا، آپ نے کہا بھائی اب اس کے بدلے میں تمہیں چھوڑ دو، تو آپ نے ان کا آدمی تبادلہ کر لیا۔ تبادلے کی شکل بھی موجود ہے۔ اس تشریح سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اسلام نے اسیران جنگ کے معاملے میں اتنا وسیع ضابطہ مقرر کیا ہے، جو مطلب یہ ہے کہ 2 لفظوں میں اگر آپ قرآن کی آیت پڑھیں 2 لفظوں میں ہے، لیکن جب آپ تفصیل پڑھیں گے تو پوری کتابیں اس میں آ جائیں گی۔ لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میدان جنگ میں بھی تم اپنے اخلاقیات کو نہیں بھولو گے، اور جو قانون ہے تمہارا اس پہ قانون پہ ایسے ہی عمل کرو گے جس طریقے سے ہم نے کہا ہے۔ تو غصہ ہو یا مطلب یہ جسے آپ کہہ لیں کہ نفرت ہو یا جو بھی ہو، اور مطلب وہی والی بات ہے کہ لٹ پھٹ گئے ہوں ہم، اس کے باوجود بھی بدلہ لینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس سے بدلے میں وہ کام کریں جو انتقام کہلاتا ہے۔ تو اسلام نے آپ سوچئے کہ انتقام ان سے بھی نہیں لیا جو کمزور تھے، طاقتور تو خیر چلیے ٹھیک ہے، طاقتور سے جنگ ہوگی۔ تو یہ بہت اہم آیت ہے، اور میں اصل میں اس لیے یہ بات ہم نے شروع میں آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ سورت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری ہم نے دی تھی وہ صرف اتنی نہیں تھی کہ وہ دین کو پھیلا دیتے یا بچا کر دیتے، دین کی ذمہ داری ہم نے یہ بھی دی کہ دین کو غالب بھی کرتے، اور اس سلسلے میں کہاں تک جایا جا سکتا ہے سب سے بڑی چیز ہوتی جنگ، تو جہاں تک بھی آپ گئے اور آپ نے اس کے ذریعے سے، لیکن جو سب سے بڑا ہم پر امت پر آپ نے احسان کیا ہے وہ یہ کہ میدان جنگ کے اصول آپ نے عمل کر کے بتا دیے، کہہ کے بھی بتائے اور عمل کر کے بتا دیے۔ یہ وہ چیز جو میں نے کہا کہ تاریخ میں، انسانی تاریخ میں اسلام کے علاوہ کہیں نہیں ملتی۔ تو بہرحال اس کے بعد اللہ نے یہ کہا کہ ہم یہ، اچھا اب یہ اللہ نے ایک عجیب بات کہی اس میں، تیسری جو چوتھی آیت ہے کہ لیبلوا ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، اللہ تعالیٰ کا چاہتا تو خود بدلہ لے لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ تم کو کیوں استعمال کر رہا ہے؟ اب ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ میاں آپ نے ہمیں کو کہاں مروا دیا، بلکہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ مرنے کے لیے اچھی بات ہے، لیکن کوئی دوسرا مرے تو اچھی بات ہے، میں کیوں مروں؟ مطلب قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کے ساتھ قوم کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے مسلمانوں میں آج اگر آپ اسلام میں یہ کہہ دیں جہاد کی بات ہے، تو ہماری اگر آپ رائے شماری کروائیں تو جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے وہ تو 80% 100% کہے گا کہ صاحب اسلام میں جہاد کی رعایتیں نکال دیجیے اور یہ جہاد کی باتیں آپ کینسل کر دیجیے، یہ تو آج کا زمانہ پرامن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کام تو ہم خود کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ولیکن لیبلوا بعضکم ببعض، ہم تو صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اس آزمائش میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو کہ نہیں ہو، یعنی ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ ہم جیت رہے ہیں کہ ہم ہار رہے ہیں، ہم تو جیتیں گے، اور اپنے جیتنے کے لیے ہمیں بالکل آپ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کا موقع ہے
کہ آپ یہ ثابت کر دیں کہ آپ اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ صرف ہم اس کو دیکھنے کے لیے ذرا سا تھوڑی دیر کے لیے وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ نے کہا ہے کف اللہ المؤمنین القتال، جب غزوہ خندق ہوا تھا تو اللہ نے کہا اللہ میاں نے تمہارے اوپر ساری مسلط کی چیزیں سارے وہ کیے، لیکن ہم نے تم کو جنگ سے بچا بھی لیا۔ اس کا مطلب یہ جنگ کرنا مسئلہ نہیں ہے، جنگ کی تیاری کرنا مسئلہ ہے، اور جنگ کے لیے ہمت کرنا اور ہمت دکھانا اور یہ کہ ہم اس کے لیے کریں گے، یہ ہے اصل مسئلہ۔ باقی اللہ تعالیٰ کو یہ شوق نہیں ہے کہ وہ لازماً مطلب جنگ ہو بھی، اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر اللہ نے کہا اگر جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے تو ان کی زندگی تو سنور گئی، اور ان کی زندگی میں کوئی گھبراہٹ، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس میں یہ کہا جائے کہ صاحب یہ تو بے موت مارے گئے۔ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال میں کوئی مطلب یہ کہ ایسی چیز نہیں ہوگی مس گائیڈڈ ہو جائیں وہ۔ سَيَهْدِيهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کو راستہ دکھائے گا اور ان کے معاملات کو ٹھیک کر دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور اس جنت میں ان کو داخلہ دے دے گا جس کا ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا، پہلے ہی ان کا تذکرہ ان کے سامنے کر چکا تھا وہ۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اب تمہارے لیے دعوت ہے، نبی کریم نے تو یہ کام کر دیا ہے، اب تم ان کی امت کہتے ہو اپنے آپ کو، تم ان کے محبت کا اعلان کرتے ہو، دعویٰ کرتے ہو، تو ایک بات یاد رکھو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہو تو اللہ بھی تمہاری مدد کے لیے تیار ہے، اور جب اللہ تمہاری مدد کے لیے تیار ہو جائے گا تو تمہارے قدم جما دے گا۔ یعنی قدم جمانا کس کا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب دل آپ کے جو ہیں اکھڑنے سے بچ جائیں گے، قدم اکھڑنے سے بچ جائیں گے، اور دشمن کا خوف اور روب آپ پہ طاری نہیں ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیں ہم پر روب طاری ہو چکا ہے۔ یعنی وہی والی بات ہے کہ وہ بقول شاعر کے جس نے یہ کہا کہ جو کافر کی موت سے ڈرتا ہو اس سے کون کہے گا تو مسلمان کی موت مر۔ اور جیسے اکبر نے کہا تھا کہ میرے اسلام کو قصہ پاری نہ سمجھو، تو اس نے کہا کہ پھر مجھے بھی راضی سمجھو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو جہاد جو ہے وہ تو قصہ پارینہ ہے، داستانیں بیان کرنے کے لیے بہت اچھا ہے۔ ایک زمانے میں تو مطلب ہمارے ایسی کتابیں پڑھی جاتی نہیں جس میں جہاد کی باتیں ہوتی ہیں، اب تو وہ درس کے اندر سے بھی وہ آیتیں ہٹا دی گئی ہیں جس میں جہاد کی بات ہو، اور اس کی گفتگو کرنا تو ٹیررزم سے اور دہشت گردی سے جوڑ دیا گیا تھا، تو اور بھی خطرناک ہو گیا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے پورا تیار ہے، اور ظاہر ہے اللہ کی مدد کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا۔ اور لیکن اللہ کی مدد اس کی شرطوں پہ ہوگی، دو شرطیں ہیں اس کی، پہلے ہم مدد کے لیے کھڑے ہوں، مدد مانگنے کے لیے، اس کی اہلیت ثابت کرنے کے لیے، پھر اللہ مدد کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا تو ہمارا، میں نے جیسے کہا کہ 30% کو اللہ میاں جو ہے 100% بنا دے گا۔ یعنی اس نے وعدہ کیا ہے کہ 30% کو ڈبل سے مدد کر دے گا۔ 1 اور 2 کا تناسب اللہ نے بتایا نا قرآن میں، تو دو گنا اللہ تعالیٰ کر دے گا اسے، لیکن 30% تک ہم کو جانا ہوگا۔ اور یہ 30% جو ہے وہ اجتماعی قیادت، اجتماعی اطاعت اور اجتماعی جو اصول ہیں ان کے مطابق ہوگی۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ، لیکن جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ جتنا بھی جیت جائیں، جتنا بھی طاقت جمع کر لیں، ان کے ہاتھ میں سوائے ناکامی کے اور ہلاکت کے کچھ نہیں ملے گا۔ یعنی وہ آخر میں ان کو ہلاک ہی ہونا ہے۔ فَتَعْسًا لَهُمْ، وہ تو ہلاک ہونے پر ہی ختم ہوگی بات ان کی، اور ان کے اعمال بھٹکتے رہیں گے، کسی نتیجے میں پہنچے نہیں جائیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ صرف ان کو یہ اچھا ہی نہیں لگتا کہ اللہ میاں کی بات کو مان لیں، ان کے دل میں بات نہیں اترتی۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، کہ مطلب یہ کہ وہ نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا معاملہ یہ ہو گیا کہ اللہ میاں کوئی اچھی بات بھی کہیں گے تو ان کو بری لگے گی، تو وہ اللہ کی بات کو انہوں نے ناپسند کیا جس کو اللہ نے نازل کیا تھا، تو اللہ نے جتنے ان کے اچھے اعمال بھی ہوں گے وہ بھی ضائع کر دیے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مارے جانے کا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ محض باطل پرستوں کی سرکوبی کرنا ہوتی تو ہمارے لیے یہ کوئی کام نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسانوں میں سے جو حق پرست ہوں وہ باطل پرستوں سے ٹکرائیں اور اس کے مقابلے مجاہدہ کریں تاکہ اندر جو اوصاف ہیں وہ نکھر کر نمایاں ہو جائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہرگز اعمال ضائع نہیں کرے گا، اس کا مطلب یہ کہ آدمی اپنی جان و مال سے گیا، اپنی ذات کی حد تک اس سے کیا کرایا سب ملیا میٹ ہو گیا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ شہداء کی قربانیاں جو ہیں وہ ضائع ہو گئی، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ ضائع نہیں ہوئی بلکہ وہ خود زندہ ہیں اور ان کے اعمال بھی زندہ رہیں گے۔ وہ شہید کی موت جو ہے اس میں کیا ہے؟ حیات یہ ہے کہ شہید کی موت امت کی حیات ہے۔ قرآن میں کہا نا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ،
کہ جب تم قصاص لیتے ہو تو اس میں تمہیں زندگی مل جاتی ہے، اور یہ نفع کا سودا ہے۔ اور جو بات اللہ نے فرمائی کہ نفع خوراک جان والوں کو حاصل ہوگا، اس کے 3 مراتب بیان کیے گئے۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے گا، دوسرا ان کا حال درست کر دے گا، تیسرا ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ رہنمائی سے مراد یہ ہے کہ ان کی مقام جنت پر ان کو رہنمائی ان کے دل میں بالکل اتر جائے گی، اور اس پر ان کو یقین آ جائے گا، اور ان کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی جو علائشیں کمزوریاں تھیں اس سے پاک کر دے گا۔ اور ان مرتبے کو قرآن مجید نے پہلے ہی قرآن میں نبی کریم کی زبان سے بتا دیا ہے کہ وہ جنت کیسی ہے، اللہ نے اس کو کیسے کس کے لیے مہیا کیا ہوا ہے، اور جب وہ جنت میں پہچانیں گے تو وہ چیزیں ان کو جو بتائی گئی تھیں اس کو جانی پہچانی لگیں گی۔ تو اللہ کی مدد کرنے کا سیدھا سادہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ کلمہ بلند کرنے کے لیے جان سے، مال سے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ لیکن اس کا ایک مفہوم جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں اللہ نے کہا نا کہ اگر تم مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو جیسے جنگ مطلب یہ کہ اس میں اور باتیں اس کی ہیں، آگے آئیں گی انشاءاللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے اگر آپ کہیں تو اتنی رکھتے ہیں، کیونکہ یہ موضوع جو تھا یہ خاصا بڑا موضوع تھا جو اس میں 2 آیتوں میں آ گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تاریخی لحاظ سے اور جنگی قانون کے لحاظ سے بہت اہم ترین آیت ہے۔ لیکن اس میں جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک خرابی تو یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھتے نہیں، دوسری خرابی یہ ہے کہ ہم تو اس جنگ سے ویسے ہی مطلب بھاگنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اللہ میاں جو ہے ہم دعا کر دیں کہ اللہ میاں کافروں پہ موت آ جائے، مر جائیں وہ لوگ سب، اور شیطان بھی مر جائے تو اور اچھا ہے، ہم کم سے کم بچے رہیں۔ لیکن جو ایک مسئلہ ہے وہ ہماری تاریخ میں اگر آپ کہیں گے جس کو لوگ ہمیشہ استعمال کرتے ہیں، وہ یہ کہ صاحب دیکھیے نا، بعض دفعہ تو بادشاہوں نے تو مطلب یہ کہ اپنے رشتہ داروں کو مروا دیا کہ وہ ان کا اقتدار پر قبضہ کر لیں گے، کسی کے مطلب جیسے حجاج نے کیا، یا مثلا یزید نے کیا حضرت حسین کے ساتھ، ان واقعات کو مثال دیں گے تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ تعلیمات جو ہوتی ہیں، جو تھیوریٹیکل ہوتی ہیں، اور خاص طور سے جو آئیڈیل لیول ہوتا ہے، اس کا حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بات آپ کو تاریخ میں ہمیشہ ملے گی کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا، امت نے کبھی اس کو پسند نہیں کیا، اور امت کا مطلب یہ کہ اس کے علماء، یعنی ایسے علماء ہمیشہ رہے جنہوں نے خود حضرت حسین نے مطلب اس کو برا کہا، حضرت حجاج کے زمانے عبداللہ ابن زبیر نے اس کو مطلب وہ کیا، بعد کے دور میں بھی امام مالک وغیرہ جتنے بڑے بڑے علماء ہیں سب نے اس کو وہ کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی گرفت ہوئی ہے تو اس گرفت کو بتانے والے اس امت میں زندہ تھے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات جو اس سے بھی بڑی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ان حکمرانوں کو بھی مطلب آپ ایک پوائنٹ دیں گے آج کے مقابلے میں جو آج کے حکمران ہیں، کہ وہ حکمرانوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں خدا کی پرواہ نہیں کرتا، یا قانون کی پرواہ نہیں کرتا، یا شریعت کی پرواہ نہیں کرتا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں انہوں نے بات کی ہے لیکن غلطیوں کو مانا بھی ہے، یعنی انہوں نے غلط سمجھ کے یہ کام کیا ہے، ڈھٹائی کے ساتھ نہیں کیا۔ یعنی یہ ڈھٹائی کا زمانہ تو ہمارے زمانے میں آیا ہے، جب ہم جس دور میں ہم ہیں، وہ جو بات کہنے والا یہ کہتا ہے بھائی مطلب یہ ہے کہ ہمارا ملک تو اسلام کے لیے بنا ہی نہیں تھا، مطلب ہمارا ملک میں مطلب اسلام کی کوئی ضرورت نہیں، اور اسلام جو ہے اس کا سیکولرزم سے کے ساتھ ملک کو رہنا چاہیے، سیاست میں دین نہیں آنا چاہیے۔ مطلب یہ ڈھٹائی جو آج پیدا ہوئی ہے یہ آج کی ہے، ورنہ اسلام میں اس سے پہلے اتنی کھل کے ہماری خلافت جو 24 تک رہی ہے اس میں کبھی شریعت کا انکار نہیں ہوا ہے۔ شریعت سے تھوڑا سا کہہ لیجئے کہ مس یوز ہوا اس کا، یا شریعت کے معاملے میں بعض چیزوں کو اس سے ایگزامڈ کر دیا گیا، لیکن یہ کسی نے کہا کہ ہم شریعت کو مانتے ہی نہیں ہیں، ایسا نہیں تھا ہمارے۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب۔ تو کوئی کوشچن ہے تو آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے ڈاکٹر صاحب سے کوشچن کر سکتے ہیں۔ اور السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، میرا کوشچن یہ ہے جو انٹرنیشنل چیپٹر جو یو این او نے جو آپ جو نکات بنائے ہیں نا،